نبی کے زیر سایہ آنے کی وجہ سے، ورنہ یہ تو تھوک پھینک کے چاٹنے والے تھے، اور ان میں تو فاروق اعظم بکریاں نہیں چلا سکتا تھا۔ آج اس کے خط پہ دریا کیوں چلتے ہیں؟ ان کے تو گھر والے نہیں مانتے تھے، آج درندے کیوں ان کی بات مان رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ہے نبی کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں جب نبی کا صدیق کتنا سچا ہے تو پتا ان کا استاد محمد الرسول اللہ پھر وہ کتنا سچا ہوگا۔ نبی کا فاروق کتنا عادل ہے، وہ نبی کتنا عادل ہوگا۔ نبی کے عثمان میں اتنی حیا ہے تو اس محبت کی آنکھوں میں کتنی حیا ہوگی۔ نبی کے علی میں اتنی بہادری ہے، وہ نبی کتنا بہادر ہوگا۔ اور نبی کے غلاموں کے اللہ نے گھوڑوں کے ذکر قرآن میں کیے ہیں تو پتا پھر نبی کی کیا شان ہوگی۔ شاگردوں کا یہ حال ہے تو استاد کی شان خود سمجھ لے کہ یہ سب کچھ نبی کے صحبت میں رہنے کی برکت سے انہیں ملا، اور نہیں تو یہ حالت کی دلدل میں تھے۔ آج علم کی ثریا ستارے پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آج اللہ نے ساری دنیا کو ان کے تابع کر دیا۔ درندوں کو آواز دی تو وہ جنگل خالی کر بیٹھے۔ میں نے کہا درندوں سے ہی سبق حاصل کر لے، وہ بھی نبی کے صحابہ کی عزت کرتا ہے، وہ بھی حیا کرتا ہے۔ میرے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہنے لگے، ایران میں صاحب فیروز اللغات ڈکشنری کی کتاب ہے، ان کے زمانے میں ایران کے بادشاہ نے کہا کہ جمعے کے خطبے میں کوئی بھی ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں لے گا، اور ان کی سزا تھی کہ جو اس کی حکم عدولی کرتا وہ بادشاہ بڑے پنجرے میں بٹھا کر بھوکے 3-4 دن کے کتے اس پر چھوڑتا، اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ جمعے کا دن آیا، سب نے حکمت کی چادر اوڑھ لی کہ ابو بکر عمر کا نام لینا کوئی واجب تھوڑی ہے، خطبے میں آئے تو حدیث ایک پڑھ لو بس خطبہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ حمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لہذا سب نے حکمت کی چادر اوڑھی، لیکن جمعے کا دن آیا، صاحب فیروز اللغات نے خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے میں پھر پڑھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ پکڑے گئے، انٹیلیجنس نے جا کر اطلاع دی، کیا کہا کہ جناب اس نے آپ کی حکم عدولی کی ہے۔ چنانچہ گرفتار ہوئے، گرفتار ہو کر اعلان ہوا فلاں تاریخ کو فلاں جگہ اس کو سزا ملے گی جو میری خاص سزا ہے۔ اپنے پرائے سارے جمع ہوئے، صاحب فیروز اللغات کو پنجرے میں لا کے بچھا دیا گیا، اپنے پرائے دیکھنے لگے۔ 3-4 دن کے 4-5 بھوکے کتے پنجرے کے دروازے پہ لائے گئے، اپنے پرائے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، اپنے کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پنجرے کا دروازہ کھولا اور کتوں کو صاحب فیروز اللغات کی طرف چھوڑا۔ جیسے ہی چھوڑا، یہ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، کتے ان کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں کی تلیاں چاٹنے لگا۔ درندے حیا کرتے ہیں، سمندر حیا کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں گھوڑے بھگا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، کیا کریں اب؟ امیر لشکر نے کہا یہ خشکی کس کی؟ اللہ کی۔ سمندر کس کا؟ اللہ کا۔ کہ جو یہاں بھگا سکتا ہے وہ وہاں بھی بھگائے، اور چلایا دشت و دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں اس موقع پر آ کر عموماً کہا کرتا ہوں خطیبانہ انداز میں نے ایسی تصورات میں دریا سے پوچھا، اے دریا تجھ میں بڑی گہرائی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں انفی صاحب آنا نہیں بغیر سوئمنگ سیکھے، تیراکی سیکھے بغیر آؤ گے ڈبو دوں، ہاں میں لحاظ نہیں کرتا ہوں، مجھ میں گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے۔ میں نے کہا جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بالکل۔ میں نے کہا ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ نبی کے یاروں کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ تو بفر کے دریا کہتا ہے انفی صاحب میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو،
اور صحابی کا نجوم ان کی بلندی کو نہیں دیکھا، تیرے جیسا کوئی ادھر ادھر سے آئے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جنہیں اصحابی کا نجوم آسمان کے تارے کہو، اتنی بلندی کو میری جیسی گہرائی کہاں ڈبوئے گی؟ ان کو نہیں ڈبو سکتا۔ اور یہ ڈوبے کیسے ہیں کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے؟ پھر میں نے سوال کیا، ایک سوال اور ہے، تو دریا کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا ان کو تو نہیں ڈبویا، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر آدھا 1 انچ کیوں ڈبوئے؟ تو دریا کہتا ہے نبی صاحب، اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہے پاؤں چومنے کے لیے کیا، چومتے ہوئے تلی لگی جاتی ہے۔ گھوڑوں پر صحابہ بیٹھے اور گھوڑے بھگائیں، اللہ گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائیں، پتہ چلتا ہے اللہ کو گھوڑے وہی اچھے لگتے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جائے۔ اور صحابہ نے بیٹھے اور بھگائے اور بھگاتے چلے گئے اور بھگاتے چلے گئے، دریاؤں کو عبور کیا، جنگلوں کو عبور کیا۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں پھیلے، آج مجھے تجھے یہ جو مسجد کا ماحول ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے۔ کوئی پتھر میں سویا، کوئی سکھر میں سویا، کوئی بہاولپور میں، کوئی پنجگور میں، کوئی کابل میں، کوئی پشاور میں، کوئی افغانستان میں، کوئی سکھر میں۔ اور جیسے آسمان کو اللہ نے تاروں سے مزین کیا ہے، ایسے ہی زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا ہے۔ ساری دنیا میں پھیلے، ساری دنیا میں پہنچے، اور ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا۔ یہ پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ بولو صحابہ۔ ایک ایک ادا نبی کی ہم تک پہنچائی، ایک ایک سنتیں ہم تک پہنچائیں۔ ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا تھا، یہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، یہ تو انہوں نے بتایا۔ اور کتنے خوش نصیب تھے وہ، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملتا۔ آج تو نبی کا روزہ دیکھے تو خوش نصیب ہے جو روزے والے کو دیکھتے تھے، جالی کو دیکھے تو خوش نصیب ہے جو جالی والے کو دیکھتے تھے۔ تو آج پیغمبر کے گنبد کو دیکھے تو خوش نصیب ہے جو مکین گنبد خضرا کو دیکھتے تھے۔ اور کیا خوش نصیبی کہ پیغمبر کے ساتھ ملا، نبی کی رفاقتیں ملیں، ان کے درمیان نبی ایسے چمکتے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمکا کرتا ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ہر صحابی امتحان میں پاس ہوا، اسی لیے اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ دیا۔ اگر کوئی یہ سوچے جی بعد میں مکر گئے تھے، بعد میں بدل گئے تھے، بعد میں اسلام چھوڑ دیا تھا، تو وہ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ آج میں کسی کو قبلہ و کعبہ کہتا ہوں اپنے علم کے مطابق، کیا پتہ آگے مرتد ہو جائے، کیا پتہ آگے ڈگمگا جائے، بگڑ جائے۔ ابھی تو اس کی حالت یہ، اسی لیے میں نے کہا ہمارے حضرت ہمارے بڑے ہمارے شیخ ہیں، لیکن کیا پتہ آگے کیا ہو۔ اللہ جسے کہے کہ میں ان سے راضی ہوں تو اللہ کے سامنے تو اس کا مستقبل بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے آج کہہ دیا اور کل وہ ادھر ادھر ہو گیا، اللہ نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بگڑ جائیں گے، کیا ایسا عقیدہ ہے؟ اللہ نے اگر انہیں رضا کا ٹکٹ دیا ہے تو ماضی حال مستقبل اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ اللہ نے ان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور یہ اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، اتنے لاڈلے ہیں کہ پیغمبر کی مجلس میں کچھ سردار تھے، نبی انہیں دعوت دینے لگے دین کی، تو پیغمبر کی مجلس میں کچھ غریب صحابہ بھی بیٹھے، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار۔ آج ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا مصلحت، اصل میں کئی میٹنگ میں ہوتے ہیں آپ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے صحابہ نہیں کیا کرتے، بدمزگی ہو جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے، ذرا یوں۔ میں نے کہا کوئی جل رہا ہے تو جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناؤ۔ صحابہ کے نام لینے سے بدمزگی کسی کو ہوتی ہے؟
اس کو بدمزگی ہو یا بدہضمی ہو، یہ دیکھ رب کا صحابہ سے محبت کا تعلق دیکھ۔ ان سرداروں نے کہا آپ پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کل تک ہمارے غلام تھے اور آج ہم ان کی مجلس میں، ہماری مجلس میں یہ بیٹھیں گے، انہیں پہلے باہر لے جائیں۔ یہ عین حکمت ہے کہ یہ تو اپنے یہ باہر چلے جائے۔ اگر ایک سردار مسلمان ہوتا تھا پیچھے ہزاروں مسلمان ہوتے تھے، لیکن اللہ کو ایسوں کی ایمان کی ضرورت ہی نہیں جو صحابہ کو بائی پاس کر کے آنا چاہیے۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ایسوں کے ایمان کی۔ یہ حکمت ہے، یہ تو اپنے تھوڑی باہر چلے جائیں، ان سے بات ہو جائے گی، یہ مسلمان ہوئے تو پیچھے پورے قبیلے۔ نبی کے دل میں آیا کہ اٹھا دوں، لیکن رب اٹھانے نہیں دیتا۔ قرآن نازل فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ ساری اللہ نے کہا اور قرآن بھیج کے کہا نہ 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 نہ، یہ نہیں اٹھیں گے، بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا۔ سوال آیا کہ اللہ اگر یہ نہ اٹھے تو یہ جو کافر ہیں کافر کے کافر بن کے چلے جائیں گے، ان کی ایمان کی فکر نہ کروں، ان کے اسلام کی فکر نہ کروں، ان کے جنتی ہونے کی فکر نہ کروں۔ سن آگے رب نے واضح طور پہ کیا کہا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی یہ مومن بنے، جس کی مرضی یہ کافر بنے، بلال نہیں اٹھے گا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہماری کراچی والی زبان میں پوچھو تو رب کہتا ہے جڑا بھاڑ میں جاتا ہے جائے، جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے۔ بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا۔ محبوب انگاروں پر لٹ کر احد مجھے یاد ہے، اسی خباب کی خون اور چربی سے انگارے بجھا کرتے تھے۔ انہوں نے تیرے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ باقی جاتے جائیں، جہاں جاتے جائیں۔ جو ان کو بائی پاس کر کے ہدایت پہ آنا چاہے، میں ایسوں کے دلوں پہ مہر لگا کے ہدایت ہی سلب کر دیتا ہوں۔ یہ تو قریب و جماعت ہے جس کے ذریعے سے میں نے دین ساری دنیا میں پہنچانا ہے، جن کی وجہ سے دین میں نے ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کہا محنت کا ثمرہ ہے صحابہ، حضور کا معجزہ ہے صحابہ، حضور کی محنت کا نتیجہ ہے صحابہ۔ آج اگر ان کی تعریف کی جائے، یہ در حقیقت نبی کی تعریف ہے۔ ان کی شان بیان کی جائے، یہ نبی کی شان ہے کہ دنیا کو ہم بتاتے ہیں غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہوگی؟ غلاموں کی یہ شان ہے، بتاؤ پھر نبی کی کیا شان ہوگی؟ دنیا کو ہم بتاتے ہیں جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہوگا کہ انہوں نے تو سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ان کی شان نبی کی شان ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث سے یہ بات نکلتی ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ حدیث سنتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھے نبی فرماتے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو جو صحابہ کے لیے قربان ہوتا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اور اس پر قربانیاں لگیں۔ ابھی حال میں ہمارے مولانا عادل خان صاحب شہید ہوئے، ان کی قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مغرب کے بعد یہ شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے نے کہا اس دن فجر کے بعد آئیں کلاس میں اور طلباء سے کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ کہ بیٹے مفتی انس نے کہا کہ عجیب بات، ابا نے دعا کروائی تھی اور اتنی جلدی قبول ہوئی کہ مغرب میں شہادت ہو گئی اور قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ ہم یہاں گرانٹیں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، ہم یہاں شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سون کر آئے۔ 4 سال بعد پنجاب کے صدر مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید کی قبر بیٹھی۔ ہماری امت اخبار 2 دن تک لکھتا رہا ہے رنگین پیج پر، شمس الرحمان معاویہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر 4 سال بعد دنیا نے دیکھا ان کا کفن بھی سلامت، ان کا جسم بھی سلامت۔ تو پھر مجھے کہنا پڑا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
تمہارے پاس حضرت جبریل آئیں گے اب بتانے کے لیے اس کام کی حقانیت؟ کوئی حقانیت بھی نہ ہوتی، کوئی کرامت کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ ان کی عزت کے لیے میدان میں آنا غیرت ہے کہ جنہوں نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں۔ جنہوں نے سب کچھ پیغمبر پہ قربان کیا، خدا کی قسم پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر تبوک میں گئے، اپنا سیزن چھوڑا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اتنی محبت، تیر لگا ایک صحابی کو، گھائل ہو کے گرے، تمنا تھی کہ نبی کے قدموں میں جان دوں، اٹھنا چاہا نہ اٹھ سکے، چلنا چاہا نہ چل سکے، دعا کرتے ربا بیوی بچوں کا دیدار نہیں مانگتا، میں اپنی دولت نہیں مانگتا، میں دنیا کی اب طلب نہیں مانگتا، بس اتنی ہمت دے کہ جان نبی کے قدموں میں دوں۔ اللہ نے ہمت دی، اپنے جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے آئے اور اپنے چہرے کو پیغمبر کی تلیوں پہ ملتے ملتے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے جان دی، تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں محمد کے قدم تک پہنچا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ اپنا سب کچھ لٹانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے والے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں، ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال آتا ہے کبھی، یار ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن جو ایمان ہمیں فجر میں نہیں اٹھاتا وہ بدر میں لے جاتا۔ بولو، جو ایمان ہمیں آج احمد لدھیانوی سے ہاتھ نہیں ملانے دیتا کہ نظروں میں آ جائیں گے، وہ نبی سے ہاتھ ملانے دیتا۔ پکی ہوئی کھجور ہے، سیزن ہے، نبی نے فرمایا جانا ہے۔ آج رمضان کے دوسرے عشرے میں یا آخری عشرے میں کسی درزی کے پاس جا کے بولو نا 3 دن کے لیے سے روزے کی جماعت جاری ہے، آپ بھی چلو، وہی کینچی اٹھائے گا، امیر صاحب گردن کاٹ دوں گا، ابھی درزی ہوں، میرا رمضان چل رہا ہے، میرا سیزن ہے۔ باتیں ہم کرتے ہیں کروڑوں کی دکان ہے پکوڑوں کی، کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، یہ جگر بھی چاہیے تھا اس زمانے کے لیے، اور وہ جگر اللہ نے ابو بکر سے لے کے ابو طفیل جیسے لوگوں کو دیا۔ وہ نبی تھے جن کے ساتھ رہ کر انہوں نے یاری نبھائی۔ ایک بزرگ کے ذہن میں بھی یہ دعا آتی تھی، تمنا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر عموماً کہتے، یار میں بھی حضور کے دور میں ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ اکثر یہ بات کرتے، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے انہیں خواب دکھایا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑی چلا رہے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ نبی بیٹھے، پچھلی سیٹوں پہ صحابہ بیٹھے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں تو ایسا محسوس ہوا گاڑی کی بریک فیل ہو رہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ گاڑی ٹھکے نہ، لگے نہ، نبی کو زخم نہ آئے، ایسا نہ ہو نبی کو تکلیف نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، میں اپنے نبی کو بچاؤں کیسے؟ تو میں نے سوچا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کے پتھر لوں، گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں، گاڑی کا ٹائر رکے، جام ہو، نبی بچ جائیں۔ میں نے اپنے نبی کی محبت میں چلتی گاڑی سے، کہتے ہیں میں نے خواب میں چھلانگ لگائی اور میں نے پتھر اٹھایا، اور میں پتھر لے کر جب گاڑی کی طرف مڑا تو میں دیکھ کر حیران ہوا، میں پتھر لینے گیا تھا، صحابہ گردنے سے ٹائر روک کے لیٹے ہوئے تھے، گردنوں سے ٹائر روک کے لیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب صبح اٹھا تو میں سمجھ گیا ہمیں کیوں اس دور میں پیدا نہیں کیا، انہیں کیوں اس دور میں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں، اور وہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خدا کی قسم 1226 آیات ہم نے صحابہ کی شان میں جمع کی ہیں، اس کا ہم دورہ تفسیر بھی کرواتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو تاریخ کے تناظر میں نہ پرکھنا، تجھے میں یہ 3 ڈبے اور 10-15 کلو لوہا دوں اور میں کہوں اس کو تلوا کے لا، تو کسی سنار کے پاس جائے اور کہے مولوی صاحب نے کہا اسے تول تو ذرا اپنے ترازو میں، وہ پہلے تو تجھے دیکھے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں، تو مینٹل ہاسپٹل میں جانے کے قابل ہے، او بھائی ادھر سونا تلتا ہے، ادھر جناب یہ سونا تلتا ہے، لوہا نہیں، اس کے لیے کسی کباڑیے کی دکان پہ جا، وہاں جا کر وہ جو ترازو ہے لوہا وہاں سنتا ہے، وہاں تلتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہ دے، قرآن کے ترازو میں پرکھا، ان کو پرکھنے کا ترازو قرآن ہے۔ جب قرآن میں پرکھے گا
تو جب ان کی نیتوں کی بات آئے گی تو رب کہے گا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا عادل خان صاحب اس پیرانہ سالی عمر میں اگر میدان میں آ سکتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے؟ اتنا بڑا مدرسہ، اتنی بڑے طلباء کی تعداد، سب کو چھوڑ کر کوئی تو چیز تھی نا کہ میدان میں ان کو لائیے، کوئی تو وجہ تھی، اور 40 دن میں وہ کام کر کے گئے جو ہم 30 سالوں میں نہیں کر پا رہے، سب کو اکٹھا کر کے چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے اسی کے لیے کسی نے کہا وہ آیا، اس نے دیکھا اور پتہ کر لیا۔ اللہ ان کی قبر کو مزید خوشبودار فرمائے، اللہ انہیں مزید ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آؤ اس قرآن کریم کی عظمت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، آج دیکھ لو فرانس نے اپنی حقیقت دکھائی۔ یہ دنیا کے جن یورپ سے اور جس کلچر سے تم متاثر ہو، یہ کتنے انتہا پسند ہے، اور انتہا پسند ہمیں کہتے ہیں، ہمارے نبی کی توہین۔ اور آج ابھی کوئی ویڈیو آئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، فرانس کے اندر ایک بہت بڑی آگ لگ چکی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں اس کو بجھا رہی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی تیرا مذاق اڑانے والوں کی نہیں، میں اللہ ہی کافی ہوں۔ اور پھر کارٹون بنائے۔ لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مکے کا مشرک نبی کو برا بھلا کہتا، محمد ایسا ہے، محمد جادوگر ہے، یوں ہے، نعوذ باللہ، تو پھر خود سوچتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف محمد کہتے ہیں کیونکہ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا، کوئی تعریف کرے نہ کرے، نام لے تعریف خود ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہم ایک طرف تعریفوں والا کہتے ہیں، دوسری طرف مذمت کرتے ہیں، تو نبی کا نام محمد کے بجائے وہ کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم یوں ہے، مزمم نے یوں کی، مزمم ایسا ہے۔ اب جب یہ باتیں انہوں نے شروع کی، صحابہ کو غصہ آیا، تو نبی نے فرمایا لا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کی گالیوں سے مجھے کیسا بچایا، یشتمون مزمما وانا محمد، یہ مزمم کو گالیاں دیتے، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا۔ آج کارٹون بنائے تو کیا لکھتے ہیں، یہ شارٹ فارم میں MOHMMAD نہیں لکھتے، بلکہ MOHD مہڈ لکھتے ہیں، مہڈ ٹیررسٹ، مہڈ یوں، مہڈ وہ۔ میں نے کہا کل کا کافر مزمم کی وہ برائیاں کرتا تھا، آج کا کافر کسی مہڈ کو برا کہتا ہے۔ میرا نبی نہ مزمم ہے نہ مہڈ ہے، میرے نبی کو اللہ نے محمد بنایا۔ تمہاری سلطنتیں اب باقی نہیں رہیں گی، تم نے اس ذات کو چھیڑا ہے کہ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیے تھے۔ اے فرانس والو، تمہاری سلطنتوں کے بھی انشاءاللہ ٹکڑے ہو کے رہیں گے۔ تم نے اس ذات سے حیا نہیں کی کہ خدا کی قسم جو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا تھا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اللہ ان گستاخوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دل ٹھنڈا کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم اسی چکر میں پڑے، دال اتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول اتنا مہنگا، یہ تو اور مہنگا کریں گے کہ تیری توجہ ان چکروں میں رہے، تو ایک خول میں رہے، تجھے اس طرف توجہ نہ رہے۔ آؤ پہلے مقدم دین ہو، قرآن کی عظمت ہو، نبی کی رسالت ہو، صحابہ کرام کی عظمت ہو، اسلام کی حقانیت ہو، ان کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اسی جذبے، اسی انداز میں اور اسی لہجے میں یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علیکم۔ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ ربنا آتنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم إنا نسألك التقوى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم اشف مرضانا المسلمين، اللهم اغفر موتانا المسلمين، اللهم انصر نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.